اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والعاشر انہا تأتی بمعنی قد وذالک مع الفعل وبذالک فسر قولہ علیہ فسر قولہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا جماعت منہم ابن عباس وبلغ زمخشری وزعم ان ابدا بمعنی قد۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری پیچھے جو چل رہی تھی وہ حل کے بارے میں تھی، اور عرض کیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ حمزہ حرف ہے جس کو وضع کیا گیا ہے طلب تصدیق ایجابی کے لیے، حل تصور کے لیے بھی نہیں ہے، تصدیق سلبی کے لیے بھی نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حل اور حمزہ کے درمیان عرض کیا کہ 10 فرق ہیں، 9 فرق ہم نے پیچھے حل اور حمزہ کے درمیان بیان کر دیے، پڑھ لیے ہم نے۔ آج ہم 10واں فرق آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں کہ حل جو ہے وہ قد کے معنی میں بھی آیا ہے، تأتی بمعنی قد، انہا تأتی بمعنی قد۔ حل جو ہے وہ قد کے معنی میں بھی آیا ہے، اور یہ حل جو قد کے معنی میں ہے یہ کس کے ساتھ آتا ہے جان؟ مع الفعل۔ حل جو قد کے معنی میں ہے یہ کس کے ساتھ آتا ہے جان؟ فعل کے ساتھ ہے، ذالک مع الفعل، یعنی یہ فعل کے ساتھ ہے۔ اور یہی کہ حل قد کے معنی میں ہے، ایک جماعت نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو یہ قول ہے اسی کے ساتھ تفسیر کی۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہا ہے کہ یہ حل قد کے معنی میں ہے۔ پس 10واں فرق کیا ہے؟ حل تأتی بمعنی قد، حد قد کے معنی میں بھی آیا ہے، اور ایک جماعت نے اللہ کے اس قول میں جو حل ہے وہ کہا بمعنی قد ہے۔ زمخشری نے مبالغہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حل ہمیشہ قد کے لیے ہے۔ بھائی حل آتا ہی قد کے لیے، زمخشری تو اس حد تک پہنچ گئے۔ تو جو استفہام ہے وہ کہتے ہیں کہ استفہام جو ہے وہ حمزہ سے استفادہ ہوتا ہے جو حل سے پیچھے مقدر ہے۔ حل ہمیشہ قد کے لیے، زمخشری کہتا ہے حل ہمیشہ قد کے لیے، اور جو استفہام ہے نا وہ اس حل کے پیچھے ایک حمزہ مقدر ہے۔ استفہام حمزے سے استفادہ ہوتا ہے جو حل کے پیچھے ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب عالی کہ یہ بات سیبویہ نے بھی کہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، سیبویہ نے بھی کہا ہے کہ حل بمعنی قد ہے، اور حل سے پیچھے حمزہ ہے جو استفہام کو بتاتا ہے۔ سیبویہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور حتیٰ کہا ہے کہ بعض مقام کے اوپر حل کے ساتھ حمزہ لگا ہوا بھی آیا ہے۔ دیکھیں شاعر کے شعر میں ہے احل راؤنا بصفحل کیا، ٹھیک ہے، احل یہ جو حل ہے اس کے ساتھ حمزہ آیا بھی ہے، قد جاء دخولها علیہ، ٹھیک ہے نا، حمزہ حل کے اوپر لگا ہوا بھی آیا ہے۔ یہ بات تھی آغا زمخشری کی، لیکن جناب مصنف فرماتے ہیں آغا جان اگر زمخشری کی بات ٹھیک ہو جیسا زمخشری نے گمان کیا ہے، زمخشری نے کیا کہا ہے کہ حل ہمیشہ قد کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کو صرف فعل پر آنا چاہیے قد کی طرح۔ قد فعل کے لیے تو قد فعل پہ ہی آتا ہے، اسم پہ نہیں آتا۔ تو حل جب بمعنی قد ہے تو اس حل کو صرف فعل پہ آنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے، حل اسم پہ بھی آیا ہے۔ اگر یہ بات زمخشری کی ٹھیک ہے، حل بمعنی قد ہے تو صرف پھر فعل پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک چھوٹا سوال ہے، کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ سیبویہ نے بھی یہ بات کہی ہے
کہاں کہی ہے اور کس جگہ کہی ہے؟ سوال بھائی انہوں نے کہا نا سیبویہ نے بھی کہا ہے حل بے معنی قد ہے، کہاں کہا ہے؟ کہاں سیبویہ نے یہ بات کہی ہے؟ ام متصلہ کے باب میں یہ بات کہی ہے، لیکن توجہ رہے سیبویہ نے کہا ہے حل بے معنی قد ہے، لیکن اسی کتاب میں ایک مطلب اس کے مخالف بھی آیا ہے۔ سیبویہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حل ہے یا للاستفہام اور ولم یزد علی ذالک، اور اس پر کوئی چیز اضافہ بھی نہیں کی، کہا ہے حل بے جو ہے وہ استفہام کے لیے اور آگے اضافہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ تو سیبویہ کی بات میں بھی ٹکراؤ ہے، ایک جگہ پہ کہتا ہے حل بے معنی قد ہے اور ایک جگہ پہ وہی کہتا ہے حل استفہام کے لیے۔ کلام مشوش ہے، سیبویہ کی کلام بھی مشوش ہے۔ توجہ فرما لی عزیزو، ہم بھلا کیا عرض کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو؟ 10واں فرق آج کے درس میں شروع کیا ہے حل اور حمزے میں، اور عرض کیا ہے کہ جو حل ہے وہ قد کے معنی میں آیا ہے اور یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر دلیل حل اتی علی الانسان حین من الدہر میں جو حل ہے، ایک جماعت نے کہا ہے یہاں حل بے معنی قد ہے۔ اچھا توجہ کرنا، زمخشری نے میں نے کہا ہے کہ حد کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے حل ہے ہی قد کے معنی میں ہمیشہ۔ تو پھر سوال ہو کہ استفہام کیسے سمجھتے ہیں؟ کہا اس حل سے پہلے حمزہ ہے جو تقدیر میں ہے، استفہام اس سے سمجھتے ہیں۔ اور کہا ہے زمخشری نے کہ یہ صرف میں نہیں، سیبویہ بھی کہتا ہے کہ حل بے معنی قد ہے اور استفہام حل سے پہلے حمزہ ہے اس سے سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک شاعر کا شعر بھی لائے کہ جس میں حل سے پہلے حمزہ نظر بھی آ رہا ہے، احل راؤنا، یہ کلام زمخشری تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر زمخشری کی بات ٹھیک ہو تو پھر تو حل کو صرف فعل پہ آنا چاہیے قد کی طرح، پھر تو اسم پہ آنا ہی نہیں چاہیے، جبکہ حل اسم پہ بھی آ جاتا ہے، یہ بات کہاں گئی؟ اچھا پھر عرض کی ہے کہ ممکن ہے سوال کریں کہ سیبویہ کی طرف جو کہا حل بے معنی قد ہے، کہاں کہا ہے سیبویہ نے جی؟ کہا انہوں نے کتاب ام متصلہ میں باب ام متصلہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ پھر یہ کہا کہ سیبویہ نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، صرف یہ نہیں کہ حل بے معنی قد ہے، ٹھیک ہے کہا ہے، لیکن اس کے مخالف بھی سیبویہ نے کہا ہے کہ حل استفہام کے لیے ہے۔ کلام بھی پھر تو تضاد ہے، کبھی قد کبھی استفہام کے لیے کہتا ہے، کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا زمخشری نے کتاب کشاف میں حل عطا کا معنی قد عطا لیا ہے، اور اس کا معنی جو ہے عبارت سے ہم آپ کی خدمت میں نا پڑھتے ہیں کہ کیا ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، والعاشر انہا تأتی بمعنی قد، انہا حل تأتی بمعنی قد، قد کے معنی میں بھی آیا ہے، وذالک مع الفعل، اور یہ جو ہے فعل کے ساتھ ہے، یعنی حل جب فعل پہ آتا ہے تو قد کے معنی میں ہے۔ وبذالک فسر قولہ تعالی حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جماعت، فسر کا فعل جماعت ہے، فسر قولہ جماعت منہم ابن عباس، جماعت نے تفسیر کی اللہ کے قول کی، حل بے معنی قد ہے، منہم اس جماعت میں سے ابن عباس ہیں، وبالغ زمخشری، زمخشری نے مبالغہ کیا ہے، فزعم ان ابدا بے معنی قد، کہ یہ حل جو ہے یہ ہمیشہ قد کے معنی میں ہے، وان الاستفہام انما هو مستفاد من حمزۃ مقدرۃ معہا، استفہام جو ہے وہ استفادہ ہوتا ہے حمزہ سے جو مقدر ہے، معہا حل کے ساتھ جو حمزہ مقدر ہے نا اس سے استفادہ ہوتا ہے۔ وَنَقَلَهُ فِي الْمُفَصَّلِ عَنْ سِیبویہ، نقلہ فی المفصل، یہی زمخشری نے نقل کیا ہے، نقلہ حل بمعنی قد کو فی المفصل، کتاب مفصل میں سیبویہ سے نقل کیا ہے۔ فقال وعند سیبویہ حل بمعنی قد، کہا ہے کہ سیبویہ عند سیبویہ جو ہے حل بمعنی قد ہے، حل جو ہے وہ قد کے معنی میں، الا انہم ترکوا الالف قبلہ، مگر یہ کہ ترک کیا ہے الف کو، الف سے مراد حمزہ استفہام کو، قبلہ حل سے پہلے حمزہ استفہام کو ترک کیا ہے ناویوں نے، لأنہا لا تقع الا فی الاستفہام، اس لیے کہ حل واقع نہیں ہوتا مگر استفہام میں۔
تو یہ جو ہے حل قد بھی ہے اور ساتھ ساتھ استفہام بھی خود بخود سمجھا رہا ہے تب میں، ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ حل نہیں واقع ہوتا، ٹھیک ہے نا، ان لا تکو الا فی الاستفہام، مگر استفہام میں قد کا معنی بھی ہے، ساتھ ساتھ پیچھے حمزہ ہے جو اس کو سمجھا رہا ہے۔ وَقَدْ جَاءَ دَخُولُهَا عَلَيْهَا فِي قَوْلِ زَيْدِ الْخَيْلِ، بتحقیق حمزہ داخل ہوا ہے حل پر، ٹھیک ہے نا، فی قول زید الخیل، قول زید خیل میں، سائل فوارسا یربو ان بشدتنا احل راؤنا بصف القائد الاکم، یہاں حمزہ حل کے اوپر آیا، دیکھ رہے ہو، احل راؤنا، ٹھیک ہے، معنی تھوڑا کرتا ہوں، توجہ فرمانا۔ سائل فعل امر ہے، مخاطب ہے، مذکر ہے، باب مفعلہ سے، فاعل ضمیر انت ہے اس کے اندر، فوارثہ جمع فارس ہے، مفعول ہے، مضاف ہو رہا ہے یربو ان کی طرف، فوارثہ کہ یربو ایک اسم رئیس قبیلہ ہے، اسم رئیس قبیلہ بنی یربو اس کے رئیس ہے، یربو اسم رئیس قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، بادر شدت نا ان کے معنی میں ہے، شدت جو ہے اس کا معنی حملہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات، راؤنا فعل فاعل ہیں، مفعول، بے صف متعلق اسی فعل کے، اچھا، ذل اکم صفت ہے کس کی، بے صف کا کی، ٹھیک ہے، اکم کس کو کہتے ہیں، تپے، اکم تپو کو کہتے ہیں۔ سوال کرو، سوال کرو، کہاں گیا، سائل سوال کرو، ٹھیک ہے، بنی یربو کے گھوڑے سواروں سے، بنی یربو کے گھوڑے سواروں سے، قبیلہ بنی یربو کے گھوڑے سواروں سے سوال کرو، بے شدت نہ ہمارے حملوں کا، حل رہونا بصف القائد الاکم، کہ کیا انہوں نے دیکھے ہیں، کیا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، حل رہونا کیا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے پہاڑ کے دامن میں، ٹھیک ہے نا، جس کے تپے ہیں، اتار چڑھاؤ ہے جس پہاڑ کا، کیا انہوں نے ہمیں پہاڑ کے دامن میں دیکھا ہے، ذل اکم جو تپو والا ہے۔ انتہا کلام زمخشری تمام ہو گئی عزیزو، کلام زمخشری یہاں ختم ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَ لَمْ تَدْخُلْ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ كَقَدْ، وَلَوْ كَانَ اگر ایسے ہے، کیسے بلا کہ حل بمعنی قد ہے، کما زعم جیسے زمخشری نے گمان کیا، لم تدخل الا علی الفعل، حل داخل نہ ہو مگر فعل پر، کا قد کی طرح، پھر تو حل صرف فعل پہ آنا چاہیے نا، قد کی طرح۔ وَثَبَتَ فِي كِتَابِ سِیبویہ مَا نَقَلَہُ عَنْہُ، وَثَبَتَ میں عرض کیا ایک سوال بناؤ، گویا کوئی پوچھ رہا ہے کہ سیبویہ نے کس باب میں اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال بناؤ، کوئی پوچھے کہ سیبویہ نے کہاں ذکر کیا ہے، ثابت فی کتاب سیبویہ، کتاب سیبویہ میں ثابت ہے، ما نقل عنہ جس کو زمخشری نے سیبویہ سے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ثابت ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ثابت فی کتاب سیبویہ ما نقل عنہ، سیبویہ کی کتاب میں ثابت ہے جو زمخشری نے سیبویہ سے نقل کیا ہے، کہاں، ذکروا فی باب ام المتصلہ، سیبویہ نے کتاب جو ہے نا اس کے باب ام متصلہ میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، ولیکن فی ایذن، لیکن فی اسی کتاب سیبویہ میں یہ بھی ہے، ما قد یخالفہ جو اس کلام کے مخالف ہے، کہ حل بمعنی قد کہا ہے، لیکن فی ایذن، لیکن اسی کتاب میں یہ بھی ہے، ما قد یخالفہ جو اس کے مخالف ہے، وہ اس کے مخالف ہے، فإنہ قال فی باب عدت ما یکون علیہ الکلم ما نصہ، فإنہ سیبویہ نے کہا ہے باب عدہ ما یکون علیہ الکلم میں ما نصہ جس کی نص یہ ہے، وحل ہی للاستفہام ولم یزد علی ذالک،
حل استفہام کے لیے، ولم یزد ذالک، اور اس نے اس پر اضافہ نہیں کیا ہے. حل استفہام کے لیے ہے، ولم یزد علی ذالک، اور اس پر کوئی اضافہ بھی نہیں کیا ہے، کوئی اضافی بات کی ہو کہ بھئی یہ بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اضافی بات بھی نہیں کی ہے. وقال زمخشری فی کشاف حل اتا قد اتا علی معنی التقریر والتقریب جمیعا. زمخشری نے تفسیر کشاف میں حل اتا کے لکھا ہے کہ اے قد اتا علی معنی التقریر والتقریب جمیعا، تقریر اور تقریب کے لیے ہے. اے اتا علی الانسان قبل زمان قریب طائفۃ من الزمن الطویل الممتد لم یکن فی شیئا مذکورا بل شیئا منسیا نطفۃ فی الاسلاب. انسان پر آیا ہے زمانے قریب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، طائفۃ من الزمن الطویل، ایک زمانے طویل، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جس زمانے میں وہ چیز قابل ذکر نہیں تھا، بل شیئا منسیا، بلکہ وہ ایک فرموش شدہ چیز تھا، نطفہ تھا اسلاب میں. اسلاب صلب کی جمع ہے. نہیں، دوبارہ میں اس آیت کا معنی بھی کرتا ہوں اور یہاں بھی پڑھتے ہیں. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا گزرا انسان پر ایک ایسا وقت زمانے کا کہ نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز. وہ آیت کا مطلب اب یہ یہاں سے اتا علی الانسان قبل زمان قریب، انسان پر آیا ہے زمانے قریب سے پہلے، طائفۃ من الزمان الطویل الممتد، ایک زمانے طویل، لم یکن فی شیئا مذکورا، جس میں وہ قابل ذکر نہیں تھا بلکہ شیء نسیہ منسیہ تھا، بھولا ہوا تھا، نطفہ تھا اسلاب میں. والمراد بالانسان الجنس، انسان سے مراد جنس ہے، جنس سے انسان مراد ہے، ورنہ حضرت آدم تو نطفہ سے پیدا نہیں ہوئے نا. بالدلیل انا خلقنا الانسان من نطفۃ، دلیل یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، جبکہ آدم تو نطفے سے نہیں ہے نا، پس مراد انسان سے جنس ہے. انتہا کلام زمخشری تمام. وفسرها غیرہ بقد خاصۃ ولم يحملوا قد علی معنی التقریب بل علی معنی التحقیق. فسرها غیرہ، غیر زمخشری نے آیت کی تفسیر کی ہے بقد خاصۃ، صرف قد کے ذریعے کی ہے. غیر زمخشری نے آیت کی تفسیر خاص طور پر قد کے ذریعے کی ہے. ولم یحملوا قد علی معنی التقریب، اور حامل نہیں کیا قد کو تقریب کے معنی پر، بل علی معنی تحقیق، بلکہ کہا ہے کہ تحقیق کا معنی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ قد کا معنی کیا ہے؟ تحقیق ہے. وقال بعضهم معناها التوقع، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ قد توقع کے معنی میں ہے. وَكَأَنَّهُ قِيلَ لِقَوْمٍ يَتَوَقَّعُونَ الْخَبَرَ عَنْ مَا أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ وَهُوَ آدَمُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ. گویا کہ ایک قوم کو کہا گیا ہے جو اس خبر کی توقع رکھتے تھے کہ جو انسان پر آیا ہے، جو انسان پہ آیا، یعنی انسان سے مراد آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام پر جو آیا ہے اس کی جو توقع رکھتے تھے. وَكَأَنَّهُ قِيلَ لِقَوْمٍ، گویا کہ یہ کہا گیا ایک قوم کے لیے جو انتظار میں تھے، خبر کی انتظار میں تھے. خبر کی انتظار کون سی؟ ان ما أتى الانسان، جو انسان کے اوپر آیا، وہو آدم علی نبینا وعلیہ السلام، اور وہ کیا جو انسان پر آیا، کیا آیا، اور وہ انسان آدم علی نبینا وعلیہ السلام ہے. کالا والہین زمن کونی تینن، اور بعض نے کیا کہا، ہین جو ہے زمن کونی تینن، وہ تین کیا ہے، وہ تین تھا، زمن کونی تینن. وقد عکس قوم ما قال زمخشری، ایک قوم نے عکس کیا ہے ما قال زمخشری، جو زمخشری نے کہا ایک قوم نے اس کا عکس کیا ہے. فَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَأْتِي بِمَعْنَى قَدْ اصلاً. توجہ، ٹھیک ہے نا. فَزَعَمُوا، وہ جو قوم ہے جو زمخشری کے خلاف ہے، انہوں نے گمان کیا ہے کہ حَلْ لَا تَأْتِي بِمَعْنَى قَدْ اصلاً، حَلْ اصلاً، نہ تمام موارد میں، نہ بعض موارد میں، بطور کلیہ مکمل طور پر اصلاً حال قد کے معنی میں نہیں آتا ہے، اصلاً بالکل. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، مصنف فرماتے ہیں یہ مطلب حق ہے، یہی مطلب حق ہے. کون سا مطلب حق ہے بھائی؟ کہ یہ جو ہے نا حل، یہ قد کے معنی میں اصلاً نہیں آتا ہے. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ
मुसन्निफ इसी को पसंद कर रहे हैं कि हल कद के मानने में असलन नहीं आता, हाज़ा हुवा सवाब इज़ ला मुतमस्सिका लिमन असबत ज़ालिका इल्ला अहदु सलासत उमूर। तवज्जो कीजिए, यहाँ से मुसन्निफ फरमाते हैं हल कद के मानने में नहीं है, और वो लोग जिन्होंने कहा है हल कद के मानने में है उन्हों की दलील ये 3 उमूर हैं, तीनों को हम रद्द कर देते हैं। पता चल जाएगा कि हल कद के मानने में नहीं है, मुसन्निफ की नज़र में हल कद के मानने में नहीं है। जो लोग हल को कद के मानने में लेते हैं उनकी दलील 3 में से एक है जो कि सही नहीं है। पहली दलील उनकी जो हल को कद के मानने में लेते हैं इब्न अब्बास की तफसीर है कि हल बेमाना कद है, तो उसका जवाब ये है कि शायद इस्तिफाम जो है, ठीक है ना, उससे आयत में क्या हो, तकरीर का इरादा किया हो, इस्तिफाम तकरीर के लिए हो, इस्तिफाम हकीकी ना हो। लअल्ला अरादा अन इस्तिफाम फिल, ये तकरीर के लिए इस्तिफाम हकीकी नहीं है। दूसरी दलील इन लोगों की जो कहते हैं हल बेमाना कद है, वो कौल सीबवै है कि सीबवै अरबों से गुफ्तगू करता था तो वो बेहतर जानते थे। तो ये सीबवै ने कहा है, पीछे नहीं नकल किया था कि सीबवै कहते हैं हल बेमाना कद है, और हमने वहां ही जवाब दिया कि सीबवै की कलाम खुद मुशव्वश है। एक जगह पे कहा हल बेमाने कद है, दूसरी जगह पे कहा है हल जो है वो इस्तिफाम के लिए। ये बात साबित नहीं होती, खुद सीबवै की कलाम में तनाकुद है भाई, सीबवै की दलील हो तो वो भी रद्द हो जाती है। ठीक है, तीसरी दलील उन लोगों की जो कहते हैं हल बेमाने कद है ये है कि भाई देखो हमजा हल पे आया है, पीछे जो बैत नहीं पड़ा था हल राउना, हमजा हल पे आया है और हर्फ पे दाखिल नहीं होता, पस हल बेमाने कद है। ये ले हमजा दाखिल हुआ है हल पर पीछे और हर्फ पर दाखिल नहीं होता, ये दलील है कि पास हल बेमाने कद के है। ठीक है, इसकी रद्द किया है, इसकी रद्द ये है कि सराफी ने हल के पीछे अम भी लगाया, ये भी है अम हल भी है, और अम जो है मुनक़ते बेमाने बल्कि है बेल फर्ज कि ये रिवायत ठीक हो कि पीछे हमजा आया हो हल के, ठीक भी हो तो ये शाज़ है, ये शाज़ है। ठीक है ना, हम इसको कहेंगे ये शाज़ है कि हल से पीछे जो हमजा लगा है ये शाज़ है। मुमकिन है इसको हम हल करें, इस बात पर भी हमल कर सकते हैं कि ये हमजा और हल जो 2 हर्फ इकट्ठे आए, ठीक है ना, एक माना के लिए हैं और ताकीद के लिए हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि माना एक है, ताकीद के लिए हैं, जैसा कि हमारे पास दलील है 2 हर्फ आए हैं एक दूसरे के साथ ताकीद के लिए। एक आगे शेर पढ़ेंगे, फला वल्ला ला युल्फी लेमा बी वला ले लेमा बेहम अबदन, ले लेमा है या नहीं। तो पस हाल को कद के जो मानने में ले रहे हैं उनके पास 3 दलीलें हैं, ये तीनों रद्द हैं, बस उनकी बात ठीक नहीं है। मुसन्निफ कहते हैं कि हल कद के मानने में असलन नहीं है। तवज्जो फरमाइए, वहाज़ा हुवा सवाब पीछे से कि हल ला ताती बे माना कद असलन, हल कद के मानने में असलन नहीं है। वहाज़ा हुवा सवाब क्यों, इज़ ला मुतमस्सिका लिमन असबत ज़ालिका इल्ला अहदु सलासति उमूर, चूंकि दलील नहीं है जिसने इसको साबित किया, ज़ालिका हल बेमान कद को साबित किया नहीं है मगर 3 उमूर में से कोई एक। आदुआ तफसीर इब्न अब्बास उनमें से एक इब्न अब्बास की तफसीर है कि हल बेमाने कद के है। वलअल्लहु इन्नमा अरादा अन इस्तिफाम फिल आयत लितकरीर, शायद लअल्लहु इन्नमा अरादा, शायद जो है क्या है, इरादा किया हो इस्तिफाम का आयत में तकरीर के लिए, लैसा बे इस्तिफाम हकीकी, इस्तिफाम हकीकी ना हो। असानी दूसरी बात, कौलो सीबवै अल्लज़ी शाफ़हुल अरब, जिसने अरबों के साथ मुशाफा किया, लब बे लब उनसे मुकालमा किया है, व फ़हम मकासिद और उन अरबों के मकासिद को समझे हैं। व कद मदा अन सीबवै लम यकुल ज़ालिका, और गुजरा के सीबवै ने ये बात नहीं की है। हाँ, एक जगह पे कहा है हल बेमाना कद, लेकिन ये भी तो कहा है हल इस्तिफाम के लिए है, ये बात साबित नहीं होती। वस्सालिसो दखूलुल हमज़ति अलैहा फिल बैत, तीसरी दलील ये है कि हल बेमाना कद है कि हमजा दाखिल हुआ है अलैहा हल पर, फिल बैत बैत में पीछे।
والحرف لا يدخل ولا مثلی، حرف اپنے حرف پر داخل نہیں ہوتا معنی میں. وقال صرافی، پس حرف پہ داخل نہیں ہوتا نا، تو حل بے معنی قد ہے، یہ بنانا چاہتے ہو نا، توجہ کرو. وقال صرافی ان روایت سیاح ام حل، صرافی نے کہا روایت سیاح ام حل ہے، ام ہے حمزہ نہیں، ام حل ہے. ام ہذہ منقطع بمعنی بل، اور ام جو ہے یہ منقطع بمعنی بل ہے. فلا دلیل، پس یہ دلیل نہیں ہے. وبتقدیر ثبوت تلک روایت فالبیت شاذ، وبتقدیر ثبوت تلک روایت، اس روایت کے ثابت ہونے کی بنا پر بھی، یہ روایت ٹھیک بھی ہو ثابت ہونے کی بنا پر بھی، فالبیت شاذ، بیت شاذ ہے. فیمکن تخریجہ علی انہ من الجمع بین الحرفین لمعنی واحد علی سبیل التوکید، ممکن ہے اس کو حامل کریں کہ یہ جمع بین الحرفین جو معنی واحد کے لیے بطور تاکید ہے، کا قول مسلم ابن معبد فلا واللہ لا یلفی لما بی ولا لما بہم ابدن دواؤ، لما جو ہے یہاں لام کے اوپر داخل ہوئی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں. پس ثابت ہوا، ہم نے ساری باتیں رد کر دی کہ حل قد کے معنی میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان، معنی کر لیتے ہیں. فلا واللہ لا یلفی لما بی ولا لما بہم ابدن دواؤ، میں قسم کھاتا ہوں کہ دوا پیدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قسم کھاتا ہوں لا یلفی لما بی، کہ دوا نہیں ہے جو میرے لیے ہے اور جو ان کے لیے ہمیشہ دوا نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ دوا پیدا ہی نہیں ہے، مل ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا، جو میرے میں ہے اور جو ان میں ہے ابداً دوا ہی نہیں ہے. اور بھائی میں قسم کھاتا ہوں کہ دوائی نہیں مل رہی جو میرے اندر ہے اور ان کے اندر ہے ہمیشہ. یہ کنایا ہے دشمنی اور عداوت سے، جو شاعر اور اس کے دشمنوں کے درمیان ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فلا واللہ، اللہ کی قسم، لا یلفی لما بی، نہیں مل رہی جو میرے اندر ہے، ولا لما بہم، جو ان میں ہے، ابداً دوائی نہیں ہے. تمام ہوا جان. مطلب اب ایک مطلب چھوٹا سا اور ہے، مطلب تمام ہو رہا ہے. توجہ فرمائیے. اس کے بعد عزیزو میرے بھائیو، وہ ہے ہوا و فروعہ، یعنی ہما، ہم، ہے یا ہننا، یہ اسماء ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ اعرفاً حروف بھی ہیں. ہوا اور اس کے فروع اسماء بھی آئے ہیں، وہو الغالب، اور اعرف بھی ہیں، یہ ہوا ہما ہم احرف بھی ہیں، اسماء بھی ہیں. اعرف کی مثال دے رہا ہے. فإن شاہد هو الحاکم، یہ ہوا ضمیر فصل ہے، ہوا حرف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات آگے جان. یہ جناب علی بات ہے، توجہ کرو. ہوا و فروعہ، ہوا اور اس کے فروع یعنی ہما، ہم، ہے یا ہننا، اسماء وہو الغالب، اور یہ کیا ہے؟ غالب ہے، اور یہ غالب ہے کہ یہ اسماء ہیں، وَأَعْرُفًا، اور یہ حروف بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو ضمیر فصل کہتے ہیں. وَأَعْرُفًا، یعنی یہ ہوا ہما ہم، یہ کیا ہوں گے؟ اعرفاً، حروف بھی ہیں بریکٹ میں، جن کو ضمیر فصل کہتے ہیں. فی نحو قول امیر المومنین علیہ السلام اتقوا معصی اللہ فی الخلوات فإن شاہدہ هو الحاکم. ہوا ضمیر فصل ہے، حرف ہے. تم اللہ کی معصیت سے بچو خلوات میں، خلوتوں میں، شاہد جو ہے وہی حاکم ہے. ان شاہدہ هو الحاکم، ہوا ضمیر فصل ہے، حرف ہے. اذا اورب فصلا، جب اس کو اعراب دیا جائے فصل کا. وقلنا لا موضع له من الاعراب، اور ہم کہیں گے کہ اس کا جو ہے نا اعراب کا محل نہیں ہے. لا موضع له، اس کے لیے موضع اعراب نہیں ہے، یعنی کوئی محلی اعراب اس کا نہیں ہے. وکیل ہے یا مع القول بذلک اسماء. توجہ فرمائیے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آگے جان، کہ یہ ضمیر فصل اسم ہے. وکیل ہے یا مع القول بذلک اسماء، یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، قول دوسرا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضمیر فصل اسم ہے،
دوسرے اسمائے افعال جیسے سا نزالے ہے اور الف لام جو موصول کی ضارب کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے، اور محلی اعراب بھی نہیں ہے، کوئی نہیں مسئلہ، محلی اعراب بھی نہیں ہے لیکن اسم ہے۔ وکیلا ہے یا مع القول بذالک الاسماء، اسماء کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، مع القول، قول مع القول کا اشارہ کیا ہے کہ محلی اعراب نہیں ہے یا مع القول بذالک الاسماء، اسماء کے ہوتے ہوئے یہ محلی اعراب نہیں ہے، کما قال الاخفش فی نحو سا و نزالے، جیسا کہ اخفش نے کہا سا اور نزالے اسماء لا محل لا، محل نہیں ہے ان کا محلی اعراب، وکما فی الف واللام فی نحو الضارب، اور جیسا کہ الف لام ضارب میں کہا اذا قدرنہما اسمن، جب ہم ان کو مقدر کریں، کیا ہیں؟ اسمان کے، یہ کیا ہیں آغا جان؟ اسم ہیں، یہ الف و لام اذا قدرناہما اسمن، جب اس الف لام کو کیا ہم فرض کریں اسمن کے، یہ اسم ہیں، ٹھیک ہے، بات میری پہنچی ہے یا نہیں؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا اور اس کے فروع اسماء بھی ہیں اور حروف بھی ہیں، حروف یعنی ضمیر فصل وغیرہ میں جائے گا، ٹھیک ہے، جب ضمیر فصل بنے گا تو کوئی محلی اعراب اس کا نہیں ہوگا۔ ایک قیل نے کہا ہے کہ یہ نہیں، یہ کیا ہے آغا جان؟ یہ ضمیر فصل وغیرہ جو ہے اس کو اسم بھی مان لینا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی محلی اعراب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، محلی اعراب نہیں ہے، جس طرح سا اور نزالے اسم ہے، محلی اعراب نہیں ہے، الف لام ضارب پر اسم ہے، محلی اعراب نہیں ہے۔ ہوا و فروع، ہوا اور اس کی فروع، ہما ہم ہے یا ہننا، تکون اسماء، اسماء ہیں، وہو الغالب، اور وہ غالب ہیں، وعارفن، اور یہ ہوا ہما ہم یہ عارف روپ بھی ہیں کہ جن کو ضمیر فصل کہتے ہیں، فی نحو قول امیر المؤمنین علیہ السلام اتقوا معصی اللہ فی الخلوات، فإن الشاہد هو الحاکم، ہوا جو ہے نا ضمیر فصل ہے اور یہ ہے تم اللہ کے معصیت سے خلوت میں بچو، شاہد جو ہے وہی حاکم ہے۔ اذ اورب فصلاً، جب اعراب دیا جائے فصل کا، کہیں کہ یہ ضمیر فصل ہے، وقلنا لا موضع له من الاعراب، اور ہم کہیں کہ اس کا محلی اعراب نہیں ہے، وکیلا قیل ہے یا مع القول بذالک اسماء، اسماء کی بنا پر بھی مع القول، یہ قول ہے یا مع القول، مع القول یعنی با قول، بائیں کے دارے، یہ محلی اعراب نہیں ہے، مع القول محلی اعراب نہیں ہے، بذالک الاسماء، اسماء کے ساتھ ساتھ، اسماء بھی ہیں، کہیں کہ ہوا ہم ہم تکون اسماء، اسماء ہیں لیکن محلی اعراب بھی نہیں ہے، کما قال الاخفش، جیسے اخفش نے کہا ہے فی نحو سا و نزال اسماء، اسماء ہیں لا محل لا، محلی اعراب نہیں ہے، وکما فی الف واللام فی نحو الضارب، الف لام جو ضارب کے اوپر ہے یہ اسم تو ہے نا لیکن محلی اعراب نہیں ہے، اذا قدرنہما اسمن، جب الف لام کو اسم مقدر کیا جائے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔